السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، اس رواں سال کے بجٹ نے بہت سارے نقاب پوش افراد کے چہروں سے اس بجٹ نے ان کے چہروں سے نقاب کو اتارا ہے اور ان کے چہرے عیاں ہوئے ہیں۔ وہ چاہے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی پروفیشن سے تعلق رکھتے ہوں، پہلی بات اس بجٹ کے پیش ہونے سے جو سب سے پہلے عوام میں عیاں ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ بجٹ اپنی عیاشیوں کے لیے بنایا ہے، نہ کہ غریب کے لیے بنایا ہے۔ اس میں چند چیزیں میں آپ لوگوں کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز، اس وقت 3 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ اس بجٹ کے اندر اس حوالے سے کوئی بھی پیش رفت نہیں آئی۔ دوسری چیز، اس وقت 7 کروڑ نوجوان بے روزگار پھر رہے ہیں۔ کبھی اس ادارے میں جاتے ہیں، کبھی اس ادارے میں جاتے ہیں، کبھی اس انڈسٹری میں چکر لگا رہے ہیں، لیکن ان کے روزگار کے لیے اس بجٹ کے اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ عیاشیوں کے اور اللہ تللوں کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ ہے وہ سب سے آگے چلی جا رہی ہے۔ اب اس وقت گلوبل ولیج، یہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ اگر میں نے کسی بھی ملک کا جی ڈی پی دیکھنا ہے، کسی بھی ملک کی جو بجٹ ایلوکیشن ہے اس کو دیکھنا ہے، تو میں ایک کلک کے تھرو ان کی ساری چیزیں دیکھ سکتا ہوں۔ کسی بھی ملک میں دیکھیں تو وہاں پر افراط زر یا تفریط زر ہو تو فوری طور کے اوپر ایک عام سے عام بندے کو بھی میسج پہنچ جاتا ہے کہ مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے اور ہم اس کے نتیجے میں کیا کریں۔ مطلب کہ وہاں پر ایک پارٹنرشپ ہے، ایک کولیشن ہے، ایک ٹرانسپیرنسی ہے۔ یہاں پر ساری کی ساری چیزیں ہڈن ہو رہی ہیں۔ آپ 2021 سے دیکھیں کہ مختلف اداروں کے اور 2023 تک کا آپ اس کا تخمینہ لگائیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنی ذات کی، اپنی پیٹ کی جہنم کی پڑی ہوئی ہے، عوام کی نہیں پڑی ہوئی۔ میرے عزیز دوستو، ایک دفعہ امیر جماعت اسلامی محترم سراج الحق ایک تقریب میں انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ چین میں ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دنیا کے اندر کسی بھی جو مضبوط ترین ملک ہے اس کے لیے وہ 3 ستون کون سے ہیں؟ تو اس میں اس بزرگ نے کہا کہ وہ 3 ستون معیشت، انصاف اور دفاع ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی صورتحال میں، مخصوص صورتحال میں، اگر آپ ان تینوں میں سے ایک کو چھوڑنا چاہیں تو وہ کس کو چھوڑیں گے؟ تو اس بزرگ نے کہا کہ دفاع کو چھوڑ دوں گا، کہ دفاع کے بغیر معیشت اور انصاف ہوگا تو وہ لوگ اپنی جانیں بھی خود دیں گے، وہ دفاع بھی کرنا جانیں گے۔ اور اس کے علاوہ کہ اگر ان 2 چیزوں میں سے کسی کو چھوڑنا چاہیں تو کس کو چھوڑیں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں معیشت کو چھوڑ دوں گا، انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جس وقت، جس معاشرے کے اندر جو انصاف ہے، انصاف کا بول بالا ہو، انصاف آپ کو آپ کے گھر کی دہلیز میں آ کر ملے گی، تو آپ اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی معیشت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنے بچے قربان کر دیں گے، اپنا گھر قربان کر دیں گے۔ لیکن جب آپ کو پتا ہو غریب کے لیے الگ قانون ہے، امیر کے لیے الگ قانون ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ تو جان چھڑائیں گے نا، آپ تو چھپیں گے کہ میں اپنے گھر کی معیشت بنا لوں، بھاڑ میں جائے ملک کی معیشت۔ یہ آپ کا نظریہ بنے گا۔ پھر اب وہ جو دفاع اور معیشت ہے، دفاع اور معیشت آٹومیٹیکلی آپ کے ملک میں قائم ہوں گے جب آپ کے ملک میں انصاف ہوگا، جب آپ کے ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا۔ جب آپ کے ملک کے اندر انصاف ہی نہیں ہوگا، غریب دھکے کھاتا پھرتا رہے گا، غریب بیچارے کے گھر کے اندر فاقے ہوں گے، اور اس ملک کے حکمران، اس ملک کے افسر، وہ جو ہے نا 36 گاڑیوں کے، 50 گاڑیوں کے، 100 گاڑیوں کے پروٹوکول میں کروڑوں روپے کے ان کے ڈینر چل رہے ہوں گے، کروڑوں روپے کے ان کی عیاشیاں چل رہی ہوں گی، ان کی ایک ڈریسنگ پہ، ان کے ایک میک اپ کے اوپر کروڑوں روپے لگ رہے ہوں گے، تو وہاں پر خاک آپ دفاع کر پائیں گے اس ملک کا؟ خاک آپ اس ملک کی معیشت ٹھیک کر پائیں گے؟
تو سب سے مین چیز کسی بھی گھر کی خوشحالی کے لیے، کسی بھی خاندان کی خوشحالی کے لیے، کسی بھی ملک کی خوشحالی کے لیے سب سے پہلا پلر، سب سے پہلا ستون وہ کیا ہے؟ وہ انصاف ہے۔ انصاف ہے تو ہر چیز ہے، انصاف نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حال یہ ہے کہ پاکستان کی عدالت عظمیٰ، پاکستان کی عدالتیں اشرافیہ کے لیے اتوار کو رات 12 بجے بھی کھلتی ہیں، جبکہ غریب سولی چڑھ جاتا ہے تو 3 سال کے بعد فیصلہ آتا ہے تو وہ تو بے گناہ تھا۔ غریب نے سماعت کے لیے درخواستیں دیتا ہے اور 6 سال 7 سال ان کی درخواست سماعت کے لیے ان کو ڈیٹ نہیں، تاریخ نہیں دی جاتی۔ میرے عزیز دوستو، یہ دورہ معیار ہے۔ اس دورے معیار میں تو آپ مجھے بتائیں ہم کیسے ترقی کریں گے؟ یہ کھوکھلا بجٹ تھا۔ اس کھوکھلے بجٹ میں اس جیسے سینکڑوں بجٹ آ جائیں، آپ ملک کی تقدیر نہیں تبدیل کر سکتے، نہیں چینج کر سکتے جب آپ کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو۔ اور اللہ کا خوف ہوگا تو آپ انصاف کرو گے، انصاف کرو گے تو دفاع کے لیے، معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہیں کرنا پڑے گا، یہ غیرت مند پاکستانی عوام سب کچھ کرے گی، اور ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں۔ آپ انصاف کرنے پہ آؤ، آپ ٹیکسز جو ٹیکس عوام سے لیتے ہو اس کے اندر شفافیت لے کے آؤ، عوام کا درد رکھو۔ آپ کے کتے مکھن کھاتے ہیں اور عوام کے بچے بھوک سے مرتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟